بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ جعلی مدد۔ والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ 86 سے زیادہ مذہبی جماعتوں کی فارن فنڈنگ نے ملک کو لہو لہان کیا۔ شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مجالس اعزاء اور پروگراموں کا سلسلہ گزشتہ ہفتے بھی جاری رہا۔ والاسر لائیو ٹرانسمیشن میں محمد علی بنگش کے پیش کردہ پشتو دوہڑے کا اردو ترجمہ۔ امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں مستورات کا فقید المثال پرسہ و تعزیت۔ سینئر صحافی اور اتحاد بین المسلمین کے عظیم داعی عدیل سرور انتقال کر گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اس وقت ملک میں سیاسی جماعتوں کو ملنے والی فارن فنڈنگ سے متعلق خبریں میڈیا میں گرم ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے ایک دوسرے پر الزامات اور تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ اس صورتحال میں ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے تحریک کی کور کمیٹی سے خطاب میں کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ مذہبی جماعتوں کی فارن فنڈنگ نے ملک کو لہو لہان کیا۔ آقا موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں جدید کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں اہم قومی و بین الاقوامی امور زیر بحث آئے۔ اس موقع پر اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دہشت گردی کو وردی کے ساتھ نتھی کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ قوم کی نسلیں دہشت گردی کے خلاف جانیں نچھاور کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی ممنون ہیں۔ قومی اداروں کو بدنام کر کے بیرونی آقاؤں کو خوش نہ کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں سے زیادہ مذہبی جماعتوں کی فورن فنڈنگ نے ملک اور قوم کو لہو لہان کیا۔ فورن فنڈ پر چلنے والے متشدد مذہبی گروہ سیاسی جماعتوں کے پریشر گروپ ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے کے سبب قتل و غارت گری کے فتوے دینے والے آج بھی معتبر اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں کی زینت ہیں۔ جن قوتوں کے پاس قوم و ملک کے لیے کچھ کرنے کو نہیں، وہی لاشوں پر سیاست بازی کرتے ہیں۔ ہم بو ترابی ہیں، جبہ و دستار اور محراب و منبر کی حرمت و سربلندی کے لیے زمین پر مسند لگائی۔ سب سے پہلے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہر فرد اور جماعت کے آمدن و اخراجات، دولت و ثروت کا حساب کیا جائے تو MI6 سے لے کر را تک سبھی کے ایجنٹ بے نقاب ہو جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ 37 سال سے بیرونی فنڈنگ پر پلنے والوں کے خلاف علم سربلند کر رکھا ہے۔ اپنی ذات پر ہونے والے ہر حملے پر صبر کیا، لیکن جب عقیدہ اور وطن پر حملہ ہوا تو ڈکٹیٹروں کے سامنے حسینی محاذ لگانے میں ایک لمحہ بھی تحمل نہیں کیا۔ اہل بیت اطہار اور پاکیزہ صحابہ کبار کی راہ پر چلتے ہوئے دین اسلام کو بدنام کرنے والے اموی و عباسی کرداروں سے ہمیشہ نبرد آزما رہیں گے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا عشق رسالت کا استعارہ ہیں، جنہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے چاروں بیٹے قربان کر دیے۔ ایام مادر عباس علمدار کے موقع پر دین و وطن سے وفاداری کے عہد کا اعادہ کیا جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دین اسلام کا واضح قانون ہے کہ فی الحلال حساب و فی الحرام عقاب، یعنی حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اسلام اور پاکستان کی سربلندی دین کے احکام پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے، لیکن جس طرح بنو امیہ نے اسلام کا نام استعمال کر کے دین میں تغیر و تبدل کیا، اولاد رسول کی لاشوں کو پامال کیا، مقتدر ترین صحابہ کو جانوروں کی کھالوں میں جلوایا، اور بنو عباس نے اہل بیت کا نام استعمال کر کے اقتدار حاصل کرتے ہی اہل بیت علیہم السلام کو ہی دیواروں میں چنوایا اور زہر کے جام پلائے، اسی طرح آج بھی بہت سے کردار مقدس ذوات کا نام استعمال کر کے اور ان کی آڑ لے کر اپنے ذاتی اور خاندانی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام نے ہر فرد کو مسئول قرار دیا ہے، جس سے اس کی رعایا اور ریوڑ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ علماء اور صاحبان جبہ و دستار کی ذمہ داریاں عام افراد کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے استعماری قوتوں نے دین سے گمراہ عناصر کو اسلام کا لبادہ اوڑھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اسلام کو
دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نتھی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ درہم و دینار اور ڈالر و ریال کی چمک کا شکار ہو جانے والوں کے سبب ہی اہل اسلام کو الزامات اور مسائل کے گرداب کا سامنا ہے، جس سے نجات اسلام کی حقیقی تعلیمات کا دامن تھامنے سے ہی ممکن ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسی نے کہا کہ ہمیں دین و وطن کے مفادات کو ہر شے پر اہمیت دینا ہوگی اور اداروں کو بدنام کرنے والی قوتوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ دشمن ہمیں مزید تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے، دہشت گردی کے پیچھے وردی کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دینے والے فوجی جوانوں اور عساکر پاکستان کے لہو کی توہین ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ قومی اداروں پر دشنام ترازی، مادر وطن کے ساتھ غداری اور پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، قومی مفادات پر سودا بازی کرنے والوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہیں گے، کیونکہ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی طرح فرض عین ہے۔ شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے مجالس عزا اور پرسرداری کے پروگراموں کا سلسلہ گزشتہ ہفتے بھی جاری رہا۔ مختلف شہروں سے موصولہ رپورٹس کی تفصیل جانتے ہیں علی حمزہ کی زبانی۔ نمائندہ ولسر نیوز ناروال عمران عارف کے مطابق سالانہ قدیمی مجلس اعضاء محمد شہباز چودھری مرحوم کی رہائش گاہ دین پور شکر گڑھ میں زیگم علی نوید و برادران کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ مجلس اعضاء سے مولانا پروفیسر ضمیر علی عاجز، ذاکر جناب شاہد عباس کلندری اور ذاکر جناب شہنشاہ عباس نقوی نے خطاب کیا۔ مقامی ماتمی سنگت حسینیہ نے پرساداری کی۔ علاقے بھر سے مومنین کی بڑی تعداد نے مجلس میں شرکت کی۔ نمائندہ ولسر نیوز جرانوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق بسلسلہ شہادت جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جرانوالا میں مجلس منعقد ہوئی، جس سے ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ والا اور ذاکر سید عمران حیدر کاظمی آف بورے والا نے خطاب کیا۔ امام بارگاہ قصر معصومہ جڑاوالا 59 گاف میں بھی مجلس منعقد ہوئی، جس سے ذاکر اہل بیت سید ابرار حسین کاظمی نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس ماتمداری ہوئی۔ تلہ گنگ نمائندہ ولسر سید تصدق حسین شاہ کے مطابق ایام فاطمیہ کے سلسلے میں تحریک نفاذ ولا و ازا حرمت السادات کے سیکٹری نشر و اشاعت ملک عمران مرتضی ایڈوکیٹ کے زیر اہتمام مجلس امام کوٹ حسینیہ میں منعقد ہوئی، جس میں ذاکر سید ذریت عمران، ذاکر مرید ہاشم، ذاکر علی رضا کھوکر کے علاوہ ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز فیصل آباد ذیشان کمبر کے مطابق دھروڑ میں انجمن کاظمیہ کے زیر اہتمام امام بارگاہ قصر کاظمیہ حسینی چوک میں بسلسلہ شہادت مختومہ کونین سلام اللہ علیہا مجلس عزا و ماتمداری برپا کی گئی۔ مجلس عزا سے علامہ ضیاء الحسن زیدی صاحب نے خطاب کیا۔ انجمن محبان آل محمد کے زیر اہتمام امام بارگاہ عزا خانہ شبیر سے ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ یہ ماتمی جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کربلا دھڑوڑ میں اختتام پذیر ہوا۔ شاہ نواز سولنگی نمائندہ ولسر نیوز رانی پور بسلسلہ شہادت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے امام بارگاہ غلام جعفر دایو سے ماتمی جلوس برآمد ہوا، جس میں رانی پور کی ماتمی تنظیموں نے نوحہ خوانی سینہ زنی کی۔ جلوس شاہی بازار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بڑا علم پاک میں اختتام پذیر ہوا۔ سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئر اور ابراہیم اسکاؤٹ رانی پور کے جوانوں نے سر انجام دیے۔ شہادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ولسر ٹی وی کی براہ راست نشریات کو ناظرین نے بہت سراہا۔ اختتامی پروگرام میں نامور نواخواں محمد علی بنگش نے پشتو زبان میں دھوڑا پیش کیا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ پشتو سوز و گداس کو ناظرین نے پسند کیا اور اسے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی فرمائش کی۔ سماعت فرمائیں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ پشتو دھوڑا۔ مظلومہ حسین ننخو مورے زہرا پورا کتار زونا سپین کفن نا مرا اخلد والا سنا ہی راشا راشائی
یا مور سغړ وزه حسینا یا خام وکسا بیا بنوی دیدانونا حسین راغل مور مانگولے ورنتاو کے بیائی چاپ کو دا حسین حلکوم را گناہ کربلا کے یا کربلا کی زلجنانا چکوزے گے بیا لگواورا د فقیر مورغا گناہ سرے گرمی کے بوم ناستاوا حسینا سر بیا چیک دوا مور زہرا پزان گانونا یا جنازی تا یا جنازی تا بدخور ارتلل نشیه یا زبواسوم سوری سوی ډیر فریادونا یا حسین مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں عشرہ عزائے فاطمیہ کی مجالس کا انعقاد مجالس میں مستورات کا فقید المثال پرسہ و تعزیت تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں انجمن کنیزان امام عصر والزمان ام البنین WF کے زیر اہتمام شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں عشرہ عزائے فاطمیہ کی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ مجالس عزا کا آغاز 22 جمادی الاول کو ہوا جو 3 جمادی الثانی تک بلا ناغہ جاری رہا۔ مجالس سے بالترتیب 22 جمادی الاول تا 3 جمادی الثانی نگہت جعفری دختران حرم نور نے مرثیہ خوانی جبکہ خطیبہ شاہ مشرقین آپا سیدہ حسین نے حدیث خوانی کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح 23 جمادی الاول کو عین البطول مشہدی سائمہ نقوی نے مرثیہ خوانی جبکہ خانم سید قمر زہرا نے خطاب کیا۔ 24 جمادی الاول بروز ہفتہ عین البطول مشہدی سائمہ نقوی نے مرثیہ خوانی اور پروفیسر تحسین کبرا نے خطاب کیا۔ 25 جمادی الاول مجلس شہادت خاتون جنت سے مرثیہ خوانی شہر بانو نقوی تطہیر زہرا دعا کاظمی مناہل کاظمی جبکہ خطاب میمونہ رباب کاظمی نے کیا۔ 26 جمادی الاول شہر بانو نقوی تطہیر زہرا دعا کاظمی مناہل کاظمی نے مرثیہ خوانی جبکہ میمونہ رباب کاظمی نے خطاب کیا۔ 27 جمادی الاول مرثیہ خوانی کا شرف پروفیسر انجم نگہت ڈاکٹر خانم زہرا گل نے حاصل کیا جبکہ سیدہ شہر بانو نقوی نے خطاب کیا۔ 28 جمادی الاول ڈاکٹر خانم زہرا گل پروفیسر انجم نگہت نے مرثیہ خوانی کی جبکہ نزہت نقوی نے خطاب کیا۔ 29 جمادی الاول کائنات کاظمی نگہت جعفری اور دختران نے مرثیہ خوانی جبکہ لواس زینب کاظمی نے خطاب کیا۔ 1 جمادی الثانی سیدہ نقوی اسوہ بطول صادقی نے مرثیہ خوانی جبکہ ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے خطاب کیا۔ 2 جمادی الثانی سیدہ نقوی نگہت جعفری اور دختران نے مرثیہ خوانی جبکہ خطیبہ کرن علی عابدی نے خطاب کیا۔ اسی طرح روز شہادت خاتون جنت سلام اللہ علیہا بنت موسیٰ موسوی ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری نے مرثیہ خوانی جبکہ خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے خطاب کیا۔ روحانیت بھری مجالس عشرہ عزائے فاطمیہ میں خواتین عزاداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خاتون جنت کی کنیز خاص حضرت فضہ سلام اللہ علیہا سے موسوم باب فضہ کی درگاہ سے گزر کر مستورات نے عقیدت اور احترام کے ساتھ مجالس میں شرکت کی۔ 3 جمادی الثانی روز شہادت مادر حسنین علیہ السلام پر خطیبہ آل نبی بنت موسیٰ موسوی اور ذاکرہ اہل بیت طاہرہ بلقیس نے خطاب کیا اور مصائب خاتون جنت بیان کیے۔ اسی اثناء میں گریہ و بکا کے شور میں شبیہ تابوت حضرت بطول برآمد کیا گیا اور زبردست ماتم اور پرسہ کر کے بارگاہ امام زمانہ میں تعزیت پیش کی گئی۔ مجالس عزا اور پرسہ داری کے اختتام پر عالم اسلام پاکستان عزاداران اور عساکر پاکستان کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔
سینئر صحافی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے روحانی فرزند اور راولپنڈی اسلام آباد میں اتحاد بین المسلمین کے عملی داعی عدیل سرور اپنی روشن یادیں اور پیغام امن و محبت چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی رحلت قومی و ملی نقصان ہے۔ مرحوم کن محاسن جمیلہ کا مرکہ تھے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینئر صحافی مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے سابق مرکزی نائب صدر صحافتی تنظیم کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن قرار کے سابق سیکرٹری چودھری عدیل سرور حیدری قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کو ان کے آبائی گاؤں چک نورنگ چکوال میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ عدیل سرور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے، جن کی طبیعت میں انکساری اور ادا میں محبت و سلامتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مرحوم راولپنڈی شہر کے سیاسی، سماجی، مذہبی طبقات میں یکساں مقبولیت کے حامل تھے۔ عدیل سرور مرحوم اتحاد بین المسلمین کے عملی داعی اور پرچارک تھے۔ عید میلاد النبی اور آزاداری سید الشہداء کے مرکزی جلوسوں میں عدیل سرور ہمیشہ پیش رہے۔ مرحوم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نہ صرف عقیدت مند تھے بلکہ انہیں روحانی والد کے ساتھ ساتھ مرشد بھی مانتے تھے۔ زندگی کے کٹھن مراحل میں آقا موسوی کی دعائیں سمیٹتے تھے، بلکہ عدیل سرور ہی کے توسط سے بلا تفریق مذہب و مسلک صحافیان اور انجمن تاجران اپنے دینی اور دنیاوی امور میں دعائیں حاصل کرتے تھے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے عدیل سرور کی رحلت کو قومی اور ملی نقصان قرار دیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں آقا موسوی نے مرحوم کی تنظیمی صحافتی خدمات کو سراہا اور کہا کہ عدیل سرور رسول پاک، اہل بیت اطہار اور پاکیزہ صحابہ کرام کے سچے عاشق اور میرے روحانی فرزند تھے، جو تادم مرگ اپنے مرکز سے عملی طور پر منسلک رہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کا نام ان کی خدمات کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مرحوم کے درجات کی بلندی، بیوہ اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعائیں کی۔ دریں چودھری عدیل سرور مرحوم کی نماز جنازہ اور تدفین میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی، ڈپٹی اسپیکر سید اجمل حسن نقوی، علامہ سید وقار حسین نقوی، مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری، شریک چیئرمین مختار آرگنائزیشن شہاب مہدی، ڈپٹی چیئرمین حذیفہ یمانی، مرکزی صدر سید سمر الحسن نقوی، ذوالقرنین حیدر جمیل، اسد عباس بھٹی، ٹی این ایف جے ضلع راولپنڈی کے صدر زوار علی ابوذر چوہان، پروفیسر محمد عباس رند، قاضی وفا عباس، سید اقرار حسین کاظمی اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ مرکزی سیرت میلاد کمیٹی راولپنڈی اور انجمن تاجران کے صدر شیخ ندیم، مرکزی میلاد کمیٹی کے سیکرٹری شیخ ابرار، عوامی تحریک جنوبی پنجاب کے سیکرٹری غلام علی، پریس کلب راولپنڈی کے سابق صدر شکیل قرار، علی فرقان، منصور ستی، کرائم اینڈ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن اسلام آباد کے سابق صدر زمان مغل، سلطان شاہ، اقبال ملک، ساجد بنگیال، راجہ ابرار، خالد چودھری اور دیگر صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع ٹی این ایف جے میں طویل عرصہ سے سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور مختار فورس والنٹیئرز کے بزرگ رہنما سید توقیر حسین کاظمی قضاء الہی سے گزشتہ دنوں انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ محمودہ سیدہ سب تحصیل چک بیلی خان میں مولانا سید مدا حسین شاہ کی اقتداء میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر مختار فورس والنٹیئرز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ڈاکٹر این ایچ نقوی، ریجنل کمانڈر سید غسان نقوی کی قیادت میں چاکو چوبند رضاکاروں کے دستے نے پھولوں کی چادر چڑھا کر سلامی پیش کی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے سید توقیر کاظمی کی وفات پر دلی اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آقا موسوی نے مرحوم کے بڑے فرزند سید نصیر حسین کاظمی اور دیگر سوگواران کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ مرحوم سید توقیر حسین شاہ کو ان کے آبائی قبرستان محمودہ سیدہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم ایم ایف پی کے ڈپٹی ریجنل کمانڈر سید صغیر حسین کاظمی ٹی این ایف جے پنجاب کے ترجمان سید حسن کاظمی کے چچا تھے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والاسر پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔